बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक चीज़ जो गर्दिश कर रही है और उसके ऊपर मरियम नवाज़ ने भी, राना सनाउल्लाह ने भी और जियो टीवी पर बाकायदा मज़ाक बनाया गया, आज़म सवाती का भी, शहबाज़ गिल का भी और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ जो ज़ुल्म व सितम रवां रखा गया, हमाद अज़हर को ये कहना पड़ गया कि मुशर्रफ से इनके पीडीएम की हुकूमत से ज़्यादा जमहूरी तो मुशर्रफ दौर था। जो आज पीडीएम की हुकूमत है, यहाँ तो डिक्टेटरशिप है और यहाँ तो कोई, इन्होंने जमहूरियत तो ख़त्म कर दी है। मीडिया आज़ाद नहीं है, कोई बोलता है, किसी सियासी लीडर के खिलाफ बात कर दी जाती है तो तौहीन बन जाती है। तो ये तो पूरा निज़ाम ही इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। बहरहाल, अब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ 2018 में जब इनको सज़ा हुई थी, तो कौन-सा वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया था, और साथ में आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा कि जब ये जेलों में थे तो इनको कौन-कौन सी सहूलियात दी गई थी। और फिर हम कंपैरिज़न करेंगे जो कुछ पीडीएम की हुकूमत में किया गया और जिस तरीके से लोगों को, और आज शेख रशीद का अडयाला जेल में घर से खाना गया और वो घर से खाना भी वापस भेज दिया गया। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान के दौर में जब हम बात करते हैं जनवरी-फरवरी 2022 की, तब और अब जो डॉलर का रेट है, उसका अगर मवाज़ना किया जाए, और मैं भी देख रहा था कि 2022 में फरवरी में जब तहरीक अदम एतमाद अभी तक नहीं आई थी और मुल्क बेहतर हालात में, नॉर्मल हालात में चल रहा था, तब न सिर्फ डॉलर की कीमत कदरे मुस्तहकम थी, बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर के करीब थे। स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट के मुताबिक फरवरी 2022 में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 174 रुपए थी, और ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे इन्होंने 11 फरवरी 2022 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एक फिगर जारी किया, उसके मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 23.72 अरब डॉलर थे, जिनमें से 5 से 6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों के थे, जबकि स्टेट बैंक के पास 18 से 19 अरब डॉलर्स थे। ये इनके अपनी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, और ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ 11 फरवरी 2022 की। एक साल हुआ और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इस रजीम चेंज ऑपरेशन ने। शहबाज शरीफ के दौर में 3 फरवरी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर का जो रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, वो 3 फरवरी को डॉलर की कीमत 276 रुपए 53 पैसे थी, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपए का था। ये आप देख लें, 176 और यहाँ 276 सेंचुरी कर गया एक साल में, जो रजीम चेंज ऑपरेशन और इम्पोर्टेड हुकूमत का साल है। इस तरह जो शहबाज हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो 8.74 अरब रुपए रह गए, जिनमें से 5 से 6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों के हैं, जबकि हुकूमत के पास टोटल 3 अरब डॉलर रह गए हैं। इमरान खान के दौर में कमर्शियल बैंकों के अलावा जो स्टेट बैंक के पास था, जो रियासत के थे, वो 18 से 19 अरब डॉलर्स थे 11 फरवरी 2022 को। और अब ये हालात हैं कि जो फरवरी 2023 में रियासत के पास सिर्फ 3 अरब डॉलर रह गए हैं। ये हमें तोहफा दिया गया है रजीम चेंज ऑपरेशन का, और जो डॉलर की कीमत 102 रुपए से ज़ायद इजाफा हुआ है इस 10 माह की जो हुकूमत है, जिसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं कि इनकी जानिब से, ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक वीडियो जारी की गई और ख्वाजा आसिफ ने कंपैरिजन किया कि इमरान खान के दौर में जितने भी पीडीएम की क़यादत थी, एक तो इनके खिलाफ जो मुकदमात बने थे, या शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के खिलाफ जो मुकदमात बने थे, वो पनामा और जो जाली अकाउंट्स जेआईटीज की बुनियाद पर बने थे। वो 2017 में इंक्वायरी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुई थी, वो कोई इमरान खान के दौर में नहीं हुई थी। आसिफ जरदारी और इनके पूरा जो गैंग है, शर्जील मेमन है, डॉक्टर आसिम है, इसी तरीके से मुराद अली शाह के खिलाफ है, या बाकी जो सिराज दुरानी है, इन तमाम, खुर्शीद शाह, इन सब के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस थे। जो और ओमनी ग्रुप वाले जो उनके फ्रंट मैन है, वो सारे 2017 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जेआईटी बनी थी। जब हम शरीफ खानदान की बात करते हैं तो इनके खिलाफ जो केसेस थे, वो इसहाक डार हो, वो नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, सफदर अवान हो, इन सब के खिलाफ केसेस बने थे, और ये केसेस बनाए गए थे पनामा जो जेआईटी थी उसकी जानिब से। और शहबाज शरीफ के खिलाफ जो जाली टीटीज के केसेस थे, ये हुदैबिया पेपर मिल जो केस था, जो बाद में टेक्निकल ग्राउंड पर काजी फैसल साहब ने खारिज कर दिया था कि लिमिटेशन, वक्त गुजर गया, जायदुल मियाद है,
تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بنایا گیا تھا۔ عمران خان نے کچھ نیا تو ان کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ ہاں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز، اب اٹھا کے دیکھ لیں، گوگل پہ چلے جائیں اور حمزہ شہباز کی عدالت پیشی کے وقت تصویریں دیکھ لیں، آپ کو امیجز نظر آ جائیں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز کو سلوٹ کر رہی ہوتی تھیں جو خواتین وہاں پر پولیس افسران ہوتی تھیں، اور رانا ثناء اللہ، ان کو ہتھکڑی لگنا کسی ایک رہنما کو مسلم لیگ نون کے عمران خان کے دور حکومت میں، یا جو دوسری جانب زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، کسی ایک رہنما کو ہتھکڑی لگی ہو تو بتا دیں، کسی ایک رہنما کو ہتھکڑی نہیں لگی۔ وہ سارے کے سارے آتے تھے، انہوں نے جو کلرفل ان کی ڈریسنگ ہوتی تھی، ویسٹ کوٹ لگی ہوتی تھی، دور دور تک ان کی خوشبوئیں جا رہی ہوتی تھی جو انہوں نے فریگنس وہ استعمال کرتے تھے، تو پرفیوم وغیرہ لگا کے تیار ہو کے وی وی آئی پی گاڑیوں پر، ایک دن جس گاڑی پر شیخ رشید کو یہ گھماتے رہے ہیں، وہ اس طرح کی جو گاڑی ہے، جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور حمزہ شہباز نے پیش ہونا تھا عدالت میں، حمزہ شہباز پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے کہا بھی حمزہ شہباز جیل میں ہے تو جیل سے کیوں نہیں لائے گئے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ جو گاڑی ہے جو لے کے آتے ہیں قیدیوں کو، اور جو دوسری گاڑی ہے، وہ اس گاڑی پہ ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں تھیں۔ اب وہ بلٹ پروف گاڑی شہباز شریف کو لے کر عدالت میں، دوسری عدالت میں گئی ہوئی تھی، تو اس نے کہا، حمزہ شہباز نے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں بیان دیا کہ ہم جو بیرک ہے جہاں حمزہ شہباز کی رہائش تھی، اس کے باہر ہم کھڑے رہے، حمزہ شہباز باہر نکل کے نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤں گا؟ میں اس وجہ سے نہیں جاؤں گا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ میرے معیار کی نہیں ہے، میرے لیے جو گاڑی وی وی آئی پیز، جو گاڑیاں بلٹ پروف گاڑیاں وہ لے کے ہیں۔ یہ ان کا پروٹوکول تھا۔ اور دوسری طرف جو انہوں نے شہباز گل کے ساتھ کیا، کسی ایک لیڈر کے ساتھ، مریم نواز کا صرف اتنا گلہ ہے کہ جی موبائل فون یا ہماری ریکارڈنگ ہوتی تھی یا واش رومز میں کیمرے لگائے گئے تھے، وہ کوئی عمران خان تو نہیں نہ لگاتا تھا، وہ تو وہی اگر لگے بھی ہیں مبینہ طور پر جو کیمروں کی بات ہے تو وہی لگی ہیں جن کے ساتھ آج وہ شیر و شکر ہیں، اس کے علاوہ اور تو کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ دوسری جانب جو نواز شریف ہیں، جب وہ سروسز، اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک پہلے میں آپ کو 2018 کا یہ نوٹیفکیشن پڑھ کے سناتا ہوں جی۔ 13 جولائی 2018 کا نوٹیفکیشن ہے، یہ بائی آرڈر آف دی چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے یہ جاری کیا گیا، اور اس میں پورا آگے حوالہ دیا گیا اوپر، اور اس میں کہا گیا کہ چیف کمشنر اسلام آباد از پلیز ٹو ڈکلیئر دی پریمسز آف سہالہ پولیس ٹریننگ کالج ریسٹ ہاؤس اسلام آباد ایز سب جیل فار کیپنگ دی کنوکٹڈ پرزنر۔ مجرم جن کو سزا ہو گئی، سزا یافتہ مجرمان ہیں، میاں محمد نواز شریف ایکس پرائم منسٹر اور مریم نواز who have been arrested by the NAB authorities with immediate effect، کہ جی ان کو سہالہ جو ٹریننگ پولیس کے ریسٹ ہاؤس ہے نا، ریسٹ ہاؤس میں ان کو سب جیل ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ ان کو 2018 میں جب جیل ہوئی اور یہ جیل میں گئے تو یہ اڈیالہ جیل میں نہیں گئے تھے، ان کو بھیجا گیا سہالہ جو پولیس ٹریننگ کالج ریسٹ ہاؤس تھا، اس میں اسلام آباد میں ان کو بھیجا گیا، اور وہ وی آئی پی قسم کا گیسٹ ہاؤس تھا جہاں ان کو رہائش دی گئی، مریم نواز اور نواز شریف کو، یہ سب جیل تھی۔ آپ دیکھ لیں، آج آپ کے سامنے ہے، خورشید شاہ ایک دن بھی جیل میں نہیں گئے، انہوں نے جتنا عرصہ گزارا وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں گزارا۔ آغا سراج درانی اس کے اپنے گھر کو اپنے سب جیل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو آپ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ اب دوسری جانب جو ان کو سہولیات دی گئی تھی، سہولیات ان کو یہ دی گئیں، اور پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اڈیالہ جیل میں شیخ رشید کے فیملی کی جانب سے گھر کا کھانا لے کر گئے کہ گھر کا کھانا ہم شیخ رشید تک پہنچا دیں۔ وہاں اڈیالہ جیل میں جو ان کو، آپ جانتے ہیں شیخ رشید کو کھانے کا شوق ہے، جو ان کی پسند کی چیزیں تھی وہ بنا کے گھر والے لے گئے، سفید چاول وغیرہ تھے، تو اس پر انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ 16 دفعہ ممبر رہا ہے اور وزارتوں پہ رہا ہے۔ جو شخص، کیا ان کا بی کیٹیگری حق نہیں بنتا تھا؟ وہ صرف جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہی کا حق بنتا تھا جن کو اے سی بھی دیے گئے، جن کو ٹی وی بھی دیے گئے، جن کو اخبار ملتا تھا۔ اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں جو ان کو نواز شریف وغیرہ کو، یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور یہ باقاعدہ اس کے اوپر تحقیقات ہوئی، آفیشیل جو رپورٹ ہے، جب ان کو سزا ہوئی تو ان سزا میں ان کو شاہانہ جو سہولیات کی فراہمی ہے، پنجاب کے جو اس وقت نواز شریف جیل میں درج ذیل آسائشوں کے مزے اٹھاتے رہے۔ کون سے جی؟ نواز شریف کو جیل میں ایک الگ کمرہ دیا گیا تھا جب یہ اڈیالہ جیل میں، اب جب وہاں سے دوبارہ جب یہ گرفتار ہوئے اڈیالہ جیل میں ان کو 2 الگ کمرے دیے گئے،
ایک خصوصی باورچی کی خدمات فراہم کی گئیں۔ نواز شریف کو فراہم کردہ الگ کمرے میں بیڈ کی سہولت موجود تھی، کمرے میں کپڑوں کی سہولت تھی، 3 پنکھوں کی سہولت تھی، ٹوائلٹ کی سہولت تھی، میز کرسی کی سہولت تھی، اخبارات فراہم کیے جاتے تھے۔ نواز شریف کو فراہم کمرے کے ساتھ لان تھا جس کا وہ استعمال کرتے تھے، واک کرنے کے لیے مناسب جگہ دی گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے، جیل میں ان کو شاہانہ کھانے ملتے تھے۔ نگران وزیر اطلاعات احمد وقاص ریاض کے مطابق جیل میں نواز شریف کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے انہیں شاہانہ غذا فراہم کی جا رہی تھی، اور جیل کے میڈیکل سٹاف کے علاوہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا کنسلٹنٹ باقاعدہ سے نواز شریف کا معائنہ کرتا تھا۔ سزا یافتہ نواز شریف کے لیے خصوصی کھانا تیار کرنے کے لیے جو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ماہر غذا کی جانب سے مشورہ دیا جاتا تھا، جس پر عمل کرتے ہوئے ایک خصوصی باورچی تھا جو ان کا کھانا بناتا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جیل میں نواز شریف کے کھانے میں تمام قسم کے فروٹ، سیلڈ، کھجوریں اور قیمہ شامل ہوتا تھا۔ نواز شریف کو بیٹر کلاس میں رکھا گیا، اور ان کے مطابق اس کلاس کے قیدی کو اوپر فراہم شدہ سہولیات کے علاوہ اپنے خرچ پر 21 انچ ٹی وی کی سہولت حاصل کرنے کی بھی آزادی تھی۔ یہ مقابلے کرتے ہیں۔ اور پھر اعظم سواتی کی کون سا، اب میر شکیل الرحمان سے کوئی پوچھے کہ آپ بھی تو، میر شکیل الرحمان جب گرفتار ہوا تھا تو اس نے پوری گرفتاری کا جو وقت ہے وہ سروسز ہاسپٹل میں گزارا۔ آپ جو آج باتیں کرتے ہیں، کیا کسی بھی رہنما کی فیملی کو اس طرح کی ویڈیوز آئی تھیں جس پر اعظم سواتی رویا تھا؟ اور کیا جو اعظم شہباز گل کے ساتھ ہوا اور اس کو الٹا لٹکا کے ننگا کر کے تشدد، وہ کہتا ہے، خود ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جو امریکہ میں پروفیسر تھا کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور جسمانی زیادتی کی گئی۔ کہاں آپ کمپیریزن کرتے ہیں؟ اور آپ جیو ٹی وی پر بیٹھ کر وہ ویڈیوز چلا رہے ہیں جی، اور نواز شریف باہر کھڑے ہو کے بہت خوش ہیں۔ ان کو لاہور میں گرفتار بعد میں ہوتے تھے، پہلے ان کی اپلیکیشن منظور ہوتی تھی کہ ان کو گھر کا کھانا دیا جائے گا، ہفتے میں 2 دن فیملی سے ملاقات ان کی ہوتی تھی۔ اور یہ حمزہ شہباز کی پوچھ لیں جتنے رپورٹرز ہیں کہ کیا حمزہ شہباز کو ہر بدھ اور ہفتے والے دن فیملی ملنے نہیں، پوری فیملی جاتی تھی اور پورا دن فیملی ڈے ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، ایک وہ اور ایک ہیں جس نے زرداری کی توہین کر دی ہے، جس نے بلاول کی توہین کر دی ہے یا تنقید کر دی ہے قمر باجوہ پہ، تو اس کی آپ حالت دیکھیں اور پھر آپ کمپیریزن کریں۔ یہ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہوتا رہا ہے، اور یہ پوری قوم کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔